بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پنجاب پہ ایک بڑی معروف کتاب ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، بڑا اس کا ایک چرچا ہے علمی حلقوں میں، اور وہ ہے پرکاش ٹنڈن کی پنجاب ساگا۔ پنجاب ساگا بہت اہم کتاب ہے۔ یہ گزشتہ صدیوں میں پنجاب میں کس طرح سے تبدیلی آئی، کس طرح سے لوگوں کے مزاج آئے، مزاج جو ہیں وہ بدلے، نئے جو رویے ہیں وہ بنے، نئے انداز اختیار ہوئے، یہ آپ کو پنجاب ساگا میں بہت اچھے طریقے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن جو مزہ انگریزی میں پڑھنے کا ہے وہ بہرحال انگریزی کا مزہ ہی ہے۔ اس کتاب میں پرکاش ٹنڈن کی ایک آپ بیتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑا عرصہ جو ہے اپنی زندگی کا ابتدائی جو عرصہ ہے وہ پاکستان کا جو شہر گجرات ہے وہاں گزارا۔ تو گجرات کے وہ رسوم کا ذکر کرتے ہیں، گجرات کے رواجوں کا ذکر کرتے ہیں، گجرات کی اس وقت کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں اس میں۔ تو وہ ایک بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ گجرات میں کہیں جا رہے تھے، اسکول جا رہے تھے، تو وہ ایک دکان کے سامنے سے گزرے تو وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو دن کے وقت دیا جلا کے بیٹھا تھا۔ پتل کا بہت بڑا دیا تھا اور بڑا وہ ساقت اور بڑا وہ سٹل بیٹھا ہوا تھا۔ تو بڑے تھوڑے سے خوفزدہ بھی ہوئے پرکاش ٹنڈن، اور انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی ماتم کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی، لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایسی بھی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن وہ بڑا اس کے چہرے پہ اداسی تھی، پریشانی تھی، اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو پرکاش ٹنڈن کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ دن کے وقت دیا جلا کے اس لیے بیٹھا تھا کہ یہ شخص دیوالیہ ہو گیا۔ دیا جو ہے یا دیوا جو ہے یہ پنجابی میں چراغ کے لیے، دیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص دیوالیہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ شخص دیوالیہ ہو چکا ہے، وہ دن کے وقت دیا جلا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اب اسے مطالبہ نہ کریں، کیونکہ جب پرکاش ٹنڈن نے اس شخص کو دیکھا تو اس کی دکان خالی تھی اور کوئی اس میں کاروبار کی صورتحال نہیں تھی۔ تو یہ کوئی پنجاب میں اچھی صورتحال نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اس پوری فیملی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک شرم کی بات ہوتی تھی۔ اور اگلی جو نسلیں ہیں بعض اوقات یہ جو قرض ان کے دادا نے یا پردادا نے یا باپ نے جو ہے وہ لیا ہوتا ہے لوگوں کو، جو ادا نہیں ہوتا، وہ چکانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ داغ جو ہے وہ اس خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ پاکستان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دیوالیہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو پاکستان اگر دیوالیہ ہوتا ہے تو دن کو کیا، یہاں تو رات کو بھی لائٹیں نہیں چلیں گی، کیونکہ دیا جلانے کا رواج تو اب ختم ہو گیا ہے، ٹریڈیشنز اب اور طرح سے ہو گئی ہیں۔ ڈیفالٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی جو ہے اس کو بہت بری طرح سے متاثر کر سکے گا۔ ایک خوف ہے بڑی سطحوں پہ، گورنمنٹ کی سطح پہ، دوسری سطح پہ، لیکن ایک یقین بھی ہے، حکومت جو ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے اس میں سے بچ نکلیں گے۔ ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ اکانومی کے ماہرین جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سلمان غنی صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہاں پہ عثمان شامی صاحب جنہوں نے بہت اچھا پاکستان کا ڈیجیٹل پاکستان کا اخبار جو ہے اس کو پاپولر کیا، بڑا پاکستان کا معتبر اخبار بھی ہے، بہت زیادہ اس کے ہٹس بھی ہیں، تو بڑے شائننگ قسم کے نوجوان ہیں۔ تو میرے استاد محترم مجیب الرحمان شامی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈوگر صاحب آپ کے خیال کے مطابق ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو میں چونکہ ایک زمانے میں پامسٹری کرتا رہا ہوں، کچھ پریڈکشن بھی میری درست ثابت ہوئی ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، بندے کو اللہ ہی سمجھاتا ہے تو چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نے کوئی اس پہ حساب کتاب نہیں لگایا، میں نے کوئی اسٹرالوجی کا اس پہ کام نہیں کیا، تو لیکن ایسے میرے دماغ میں ایک بات ہے، میں نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کے ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں اصل میں ایک بات آ گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک بڑا پامسٹری کا ایک بہت اہم فارمولہ جو ہے وہ دریافت ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملکوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن اگر ملک میں رہنے والے لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ خوشحالی بتا رہے ہوں تو وہ خوشحالی ہوتی ہے، اگر وہاں ڈیزاسٹر بتا رہے ہوں تو وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم میں یہ دیکھا گیا، بہت سے پامسٹوں نے، ہندوؤں نے بھی اس کو بتایا ہے، ویسٹرن پامسٹوں نے خاص طور پہ بات کی ہے، یورپ کے پامسٹوں کے ہاں ہمیں اس کے کافی تذکرے ملتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کی لکیریں جو ہیں، ہاتھ پہ جو زندگی کی لکیریں ہیں وہ کٹ رہی ہیں،
अचानक कट रही हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी की लकीरें हाथ पे पूरी नज़र नहीं आ रही। ये मैं एक यहाँ वजाहत ज़िंदगी की लकीर के पे जब हम तस्करा करेंगे तो थोड़ी सी मैं करूँगा। तो उससे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मसला हो रहा है कि जो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, क्यों लोगों की ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म होगी। वो जंग जब हुई तो फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, अगर बहुत से लोगों की ज़िंदगी की लाइन जो है वो कट रही हो तो इसका एक तर्जुमा ये किया जाता है कि उस इलाके में कोई ना कोई बहुत बड़ा तबाही आने वाली है, बहुत बड़ा मामला होने वाला है। तो मैंने उस्मान शामी साहब से कहा कि आप अपना हाथ दिखाएं। उसके बाद उनका हाथ देखा, मैंने कहा आपके हाथ में तो मुझे बड़ी रोशनी नज़र आ रही है, मुझे तो कोई ऐसी तबाही नज़र नहीं आ रही। उसके बाद उनके साथ एक बिजनेसमैन बैठे थे, उनको हाथ मैंने देखा तो मैंने उनसे उनका हाथ देख कहा, मैंने कहा मुझे आपके हाथ पे भी कोई तबाही नज़र नहीं आ रही, बल्कि मुझे लग रहा है कि आप जो है कोई नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं और उसमें अल्लाह ताला जो है वो आपको एक खैर बरकत देगा। तो उन्होंने कहा हाँ वो बिज़नेस तो शुरू करने वाले हैं और हालात भी उनके कोई ठीक है, वो ठीक जा रहे हैं। तो उसी शादी में फिर ऐसे ही मुझे एक शौक़ हुआ कि मैं ज़रा लोगों के हाथों पे देखूं। ये मुझे एक मशगला रहा है, 20-22 साल मैंने ये पामिस्ट्री की फिर छोड़ दी, लेकिन हाथ वो देखने की वो जो आदत है वो अब भी है। वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। पामिस्ट्री छोड़ दे लेकिन वो हाथ देखना नहीं छोड़ता, हाथ पे उसकी नज़र पड़ जाती है और फ़ायदा भी होता है कि हाथ की अलामात कुछ आपको लोगों के मुतालिक थोड़ा सा ज़्यादा वाज़े बता देती हैं। कि मतलब किसी का अंगूठा जो है वो बड़ा फूला हुआ हो, जिसे क्लब थम कहते हैं या गुरसनमा अंगूठा कहते हैं, तो ज़रा एहतियात कर लें उससे। छोटी उंगली जो है वो टेढ़ी तो हो सकता है, और उसके साथ अगर दिमाग की लकीर भी वो बता रही है तो उससे आपको फ्रॉड का ख़तरा हो सकता है। तो पामिस्ट्री हेल्प भी करती है आपकी चीज़ों को समझने में। तो मैंने उसी शादी में काफ़ी लोग आए हुए थे, तो मैंने काफ़ी लोगों के हाथों पे देखा, वो उन्हें बताए बगैर, क्योंकि जो मैंने देखा उसके लिए डिटेल से हाथ देखने की ज़रूरत नहीं थी। पामिस्ट्री एक बड़ा नाजुक सा इल्म है। आपके हाथ की साख्त, आपके हत्ता के हाथ का टेम्परेचर जो है वो आपकी रीडिंग बदल देता है हाथ की। बहुत यानी आपको मेहनत करके हाथ देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मामला जो था वो कुछ और तरह का था। मैंने बड़ी मेजर लकीरें देखनी थी। पहली लकीर ज़िंदगी की लकीर थी, दूसरी दिल की थी, तीसरी दिमाग की थी, चौथी किस्मत की थी, पांचवी शोहरत की थी। 5 लाइनों पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और वहाँ पे मैंने उस शादी में लोगों के हाथ देखता रहा, बातें करता रहा। मेरा ख्याल किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि मैं ये चीज़ जो है ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपके साथ ये बात कर लूँ कि जो ज़िंदगी की लकीर होती है ये आपके अंगूठे के साथ नीचे जो अबार ज़ोहरा होता है उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, और ये बताती है, ज़िंदगी की लकीर बताती है कि ज़िंदगी कैसे होगी, सेहत कैसे होगी, बीमारियों का ख़तरा तो नहीं है, कोई बीमारियाँ ऐसी तो नहीं कि जो आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर रही। लेकिन यहाँ मैं एक वजाहत कर दूँ कि ज़िंदगी की लकीर के छोटे होने का मतलब जो होता है वो ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी कम होगी। हाँ, अगर लकीर जो है वाज़ेह तौर पे कट रही हो या उसमें जजीरा हो तो कुछ ट्रबल्स होती हैं, वो फिर आप दूसरी लाइनों को भी देख के उसको वेरीफाई करते हैं। किसी एक लाइन पे तो ज़ाहिर है आप फैसला नहीं करते, लेकिन मैंने तो एक रफली सा एक आइडिया जी चीज़ों का लेना था। तो दूसरी लकीर जो होती है वो दिल की होती है। तो ये आपकी यूँ समझें कि जो छोटी उंगली होती है उसके नीचे ख़त्म होती है। छोटी उंगली के बाद जो पहली लकीर होती है आमतौर पे वो दिल की लकीर होती है, और इसकी मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। ये दिल की हालत को बताती है, फ़िज़िकल हालत को भी बताती है, आपके दिली जज्बात को भी बताती है, लोगों के साथ रवैया क्या होगा ये भी यही लकीर जो है ये बयान करती है। और उसके बाद दिमाग की लकीर है, ये दिमाग की कैफियत को बयान करती है, दिमाग की सलाहियतों को बयान करती है, और दिमाग आप किस तरह से सोचते हैं, आप क्या सोचेंगे कि दौलत के मतलब आपका एप्टीट्यूड क्या होगा, आप बड़ा क्रूली दौलत कमाएंगे, ख्याल किए बगैर दौलत कमाएंगे, या फिर आप रूहानियत की तरफ चले जाएंगे, दौलत पे तवज्जो नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी दिमाग की लकीर बताती है। अब ये 3 लकीरें जो भी काम करती हैं इन पे जो नंबर लगते हैं वो आपकी किस्मत की लकीर लगाती है। ये आमतौर पे कलाई के करीब से शुरू होती है और ऊपर जाके ये जो आप यूँ समझें कि जो बड़ी उंगली होती है दरमियान वाली वो उसके नीचे ख़त्म होती है, जिसको सैटर्न फिंगर कहते हैं या ज़ोहल की उंगली कहते हैं, उसके नीचे आमतौर पे ये ख़त्म होती है, लेकिन ये पहले भी ख़त्म हो जाती है। तो ये लोगों के हाथों पे होती भी है, नहीं भी होती, कम होती है। तो इसके मतलब कहा यही जाता है कि ये आपने जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है अगर वो देखना है तो वो आप जो है किस्मत की लकीर को पे देखते हैं। किस्मत की लकीर जो है ये टूटी भी हो सकती है, उसमें जजीरे भी हो सकते हैं। जजीरा आइलैंड जो है ये कोई अच्छा नहीं पामिस्ट्री में इसको निशान समझा जाता, लेकिन पामिस्ट्री जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन तब्दील भी कर रही है। मसलन
جو ہماری کلاسیکل پامسٹری تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے اس میں کوئی جزیرہ ہے تو یہ شخص جو ہے وہ عشق کرے گا اور عشق سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن آج ہم جب کسی شخص کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر پہ کوئی جزیرہ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فائنینشیل لاس ہوگا. تو گویا اگر ہم بہت لوگوں کے ہاتھوں پہ قسمت کی لکیر ایک خاص وقت پہ ٹوٹے ہوئے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی کرائسس میں جائے گا اور یہ پوری کمیونٹی جو ہے اس کی کرائسس میں جانے کے امکانات ہیں. تو اس کے بعد ایک اور اہم لکیر ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کی ایک رنگ فنگر جو ہے اس کے نیچے ہوتی ہے اور اس کو خط شہرت یا خط شمس کہا جاتا ہے. یہ گویا ان چیزوں کو میگنیفائی کر دیتی ہے کہ اگرچہ لکیر آپ کے ہاتھ پہ ہو, آپ کے رزلٹس جو ہیں 100 نکل رہے ہیں تو سم ٹائم یہ 10,000 سم ٹائم یہ لاکھ سم ٹائم یہ کروڑوں میں اس کو ان ایفرٹس کو بنا دیتی ہے. یہ بڑی اہم لکیر ہوتی ہے. ہاتھ پہ اور بھی بڑی علامتیں ہوتی ہیں جو انسان کی شہرت کو, انسان کی عزت کو, انسان کی دوسری چیزوں کو بیان کرتی ہیں. ایک کتاب چاہیے یہ ساری بیان کرنے کے لیے. یہ 5 لکیریں میں نے اس لیے کی کہ یہ میں نے اس شادی میں لوگوں کی آبزرو کرنی شروع کی اور میں تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ یہ ایک سروے کا طریقہ ہے نا, 200-300 پہ آپ سروے کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے کچھ رزلٹس جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں. تو میں نے اب میرے لیے یہ بڑی ایک اسٹانشنگ بات تھی کہ میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتا تھا. میرا خیال کسی نے نوٹس نہیں کیا, کسی نے نوٹس بھی کیا تو اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. تو اسی شادی میں جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ لوگوں کے ہاتھوں پہ لکیروں کی کیا کیفیت ہے. تو میں آخر میں آپ کے ساتھ اس رزلٹس کو شیئر کروں گا. اس کے بعد مجھے اور دوسری شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور پھر میں نے کچھ جو لیڈر ہیں ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ 2-3 لکیریں تو بڑی نمایاں طور پہ نظر آ جاتی ہیں. اس کو دیکھا. دوسرے جو لوگ مختلف جگہوں پہ جو ہیں ہاتھ لوگ ان کے نمایاں ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے. تو میں نے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 250-300 لوگوں پہ میں نے سروے کیا. اب اور یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے ایک تمام علاقوں سے لوگ جو تھے. میرا انٹرسٹ تھا کہ میں اس میں دیکھوں لوگوں کے جو ہاتھ ہیں. پنجاب کے لوگوں کے ہاتھ تو میں نے ڈائریکٹلی دیکھ لیے. اس طرح سے کچھ مجھے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ہاتھ بھی ڈائریکٹلی دیکھنے کا موقع ملا. کراچی سے ہمارے کچھ دوست آئے تھے, ان کے ہاتھوں پہ بھی میں نے نظر ڈالی. اور اس طرح سے بلوچستان میں کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ میں نے کوئی نیٹ پہ دوسری جگہوں پہ میں نے دیکھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ کیا ٹرینڈ کیا ہے, چیزیں کیا ہیں. اب اللہ ہی جو ہے وہ علم دیتا ہے, بالکل کوئی کسی کو غائب نہیں ہوتا. لیکن جس طریقے سے ECG کی لائنیں دیکھ کے آپ یہ بتاتے ہیں کہ دل کی کیا کیفیت ہوگی, ایک آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو آگے ہی دیتا ہے اور آپ کو پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. تو پریڈکٹ کرنا اس طرح سے بات نہیں ہوتی کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا. یو جسٹ جو بھی مشاہدات کی بنیاد پہ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے, کیونکہ پامسٹری کا علم بنیادی طور پہ مشاہدات کا علم ہے. اور سائنس کیا ہے؟ سائنس is a knowledge based upon data derived from observation and experiments. تو اس میں آبزرویشن کا کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو ایسے معلومات پہ جس مبنی ہوتا ہے جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتی. تو جو ہمارے سوشل سائنسز ہیں وہ تو ہوتی مشاہدات پہ ہیں, آبزرویشنس پہ ہیں. تو آبزرویشن کی بنیاد پہ یہ پامسٹری کا علم وجود میں آیا. تو میں نے یہ جب پھر ساری چیزیں جو ہیں کی اور تو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ جو میڈیا بتا رہا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا. آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں. میں کوئی اصرار نہیں کر رہا. علم میں اصرار نہیں ہوتا. علم میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی, لیکن علم میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے, علم مایوسی نہیں دیتا. وہ ایک روشنی دیتا ہے, آپ کو روشنی دکھاتا ہے. اگر علم مایوسی دیتا ہے تو پھر وہ اس علم سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ علم نافع کی دعا کی جاتی ہے. تو ہاں وارننگ سے ہوتی ہے وہ ضرور دینی چاہیے, وہ تو ہوتا ہے. تو سب سے جو اہم بات تھی وہ تھی پہلی لکیر, زندگی کی لکیر. اکثر لوگوں کے ہاتھوں پہ زندگی کی لکیر میں ایشوز تھے, لیکن کسی ایک خاص ٹائم میں ایسے نظر نہیں آتا تھا کہ سب کو پرابلمس ہیں. تو پھر ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے کہ اس خاص پرابلم میں کوئی جنگ ہو سکتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, کوئی بڑی بیماری آ سکتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق کسی بڑی جو بیماری ہے یا تباہی ہے یا جنگ ہے اس کے امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ لوگوں کی یہ جو میری ریڈنگ ہے ان کی بنیاد پہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دماغ کی لکیر پہ. اچھا, دماغ کی لکیر جو ہے لوگوں کی اچھی ہے, اور خاص طور پر نوجوانوں کی لکیر بہت اچھی ہے, بہت شارپ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو IT میں لوگ جا رہے ہیں, بزنس میں جا رہے ہیں, یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ شاید انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی بڑا ایک اہم کردار ادا کرنے والے ہیں. پاکستان کی جو صورتحال تبدیل ہونے والی ہے اس میں ان کی دماغی صلاحیتوں کا بہت زیادہ
رول ہے. دماغی لکیر عام طور پہ نوجوانوں میں نے بہت اچھی دیکھی, بڑی شارپ ہے, اور خاص طور پہ آئی ٹی, انٹرنیشنل ریلیشنز, اس طرح کی چیزوں میں آپ بات کر سکتے ہیں, یعنی جس میں کوئی فوراً جو پیسے ہیں وہ انوالو ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں بہت زیادہ آئیں گے. تو میرا خیال ہے ان ہاتھوں کی بنیاد پہ جو میں نے سوچا ہے کہ پاکستان میں فوراً جو انویسٹمنٹس ہیں کی بات تو نہیں ہم کرتے, کہ ارننگ جو ہے باہر سے ڈالرز میں, پاؤنڈس میں, وہ پاکستان میں آنے کے امکانات جو ہیں وہ میرے خیال میں اگلے سالوں میں کافی زیادہ ہے. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دل کی لکیر کی. تو دل کی لکیر جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے, کہیں پہ اتنی نہیں کٹ رہی ہیں, پرابلمس ہیں, دل کی لکیریں عام طور پہ خراب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹمز کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہیں اور زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. تو اس پہ توجہ دینے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز انڈیکیٹ کرتی ہوتی ہے کہ ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو سیٹسفیکشن کا لیول بھی جو ہے وہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, یہ کم ہے. تو بزرگ خواتین حضرات, ان لکیروں سے ہٹ کے بھی میں نے ایک چیز دیکھی جو ابھی میں آپ سے تذکرہ کروں گا. میں نے دیکھا کہ بہت سے ہاتھوں پہ نا لکیروں کا ایک جال سا بنا ہوا ہے. یہ کیا صورت ہے؟ یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ لوگوں میں انگزائٹی, ڈپریشن اور اس طرح کی جو نفسیاتی بیماریاں وہ بڑھ رہی ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے پین لینی شروع کر دی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا, آپ پاکستان کے لیے کچھ ضرور کریں, بالکل کریں, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں, لیکن یہ آپ تھوڑی سی اوائڈ کریں. اگر آپ بہت سینسیٹیو ہیں تو زیادہ سوشل میڈیا نہ دیکھیں, زیادہ میڈیا نہ دیکھیں, یہ آپ کو غلط کرے گا. کیونکہ وہ میں رہنمائی کے لیے ہمیشہ لیتا ہوں واصف علی واصف صاحب نے, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ حالات خراب ہیں, ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے خراب کی ہیں؟ اس نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں خراب کی. تو اس نے کہا کیا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا آرام سے بیٹھ کے چائے پیو. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا کام کریں, آپ اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کریں, تو آپ کی قسمت بدل جائے گی. تو ہم تذکرہ کر رہے تھے, ہم نے ذکر کیا زندگی کی لکیر کا, ہم نے ذکر کیا دماغ کی لکیر کا, ہم نے ذکر کیا دل کی لکیر کا. تو اب دو لکیریں رہ گئی. ایک لکیر جو ہے جو قسمت کی لکیر ہے, جو میں کہتا ہوں کہ نمبر لگاتی ہے کہ یہ ساری جو آپ کے ہاتھ کی یا آپ کی زندگی کی جو بھی آپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کیا بتا رہی ہے, یہ آپ کی جو بتاتی ہے یہ قسمت کی لکیر بتاتی ہے. تو قسمت کی لکیریں بھی آلموسٹ ٹھیک ہیں. اس میں کہیں ایک خاص پیریڈ میں مجھے بریک نظر نہیں آیا. ایسے نہیں ہے کہ اگلے مطلب 2-3 سالوں یہ خاص طور پر اسپیسیفک میرے 3 سال میں نے اسپیسیفک کیا ہوا تھا کہ میں 3 سالوں میں دیکھوں کہ کیا وہ صورتحال ان کے ہاتھوں پہ بن رہی ہے, اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کروں. تو مسئلے تو ہیں لیکن لکیریں شاندار ہیں, اچھی ہیں, آگے جا کے ٹھیک ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ میں ایک اور حیران کن بات دیکھی کہ اب کیونکہ میں بڑی مدت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھتا آ رہا ہوں, اور میں نے بڑے ہاتھ دیکھے ہیں, میرا خیال لاکھوں کی تعداد میں نے ہاتھ دیکھے ہیں. تو ایک چیز جو میں نے پڑھی اور مجھے بہت زیادہ اس پہ حیرت بھی ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ قسمت کی لکیر کے ساتھ ساتھ اب خط شمس یا شہرت کی لکیر یا کامیابی کی لکیر یہ لوگوں کے ہاتھوں میں بہت نمایاں ہو رہی ہے. یہ بڑی ایک حیرت انگیز سی بات ہے. تو کیا ہم اسے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں, کیا ہم یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہونے والا ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ تو بات ہوتی رہی ہے, یہ تو مسئلہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے کمپیریزن کا مسئلہ بھی ہے. ہم کہاں سے چلے تھے کہ یعنی پاکستان جو ہے یہ جو خطہ ہے یہ 0.5 اس کا گروتھ ریٹ تھا. ابھی یہ پچھلے سالوں میں تو چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں, لیکن ایوریج جو اس سے پہلے جو گروتھ ریٹ رہا ہے وہ ایوریج 5% رہا ہے. تو گویا 10% زیادہ گروتھ ریٹ جو ہے پاکستان کا رہا ہے. تو میں ایک دوسرے پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا, لیکن آج میں چونکہ پامسٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اپنی میں بات جو ہے وہ ختم کرنے سے پہلے میں صوفی برکت علی صاحب جو میرے مرشد ہیں اور جن سے میں نے ہمیشہ رہنمائی لی ان کی تحریروں سے, اور ان کی برکت جو ہے وہ بھی میری زندگی کا حصہ رہی ہے. اور تو میں ان کی کتاب ایک محب پاکستان کے نام سے چھپی ہے, میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو آج میں ان کے اس تذکرے کے ساتھ ایک دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. صوفی برکت علی صاحب نے کہا, ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. اشفاق صاحب کہتے تھے کہ اگر پاکستان سے آپ کو محبت ہے تو آپ جو ہے وہ تہجد کے وقت اٹھیں, اللہ سے دعا کریں. میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تہجد کے وقت اٹھیں, ہر نماز کے بعد پاکستان کے لیے دعا کریں. اللہ کوئی راستہ نکالے گا, اللہ ہی راستہ نکالتا ہے, وہی راستہ نکالتا ہے, اسی پہ کرتے. انسان کا کام کوشش کرنا ہے. آپ کو فصل ضرور بونی پڑتی ہے, بیج ضرور ڈالنا پڑتا ہے, ہل ضرور چلانا پڑتا ہے, پانی ضرور دینا پڑتا ہے, لیکن پھل وہ لگاتا ہے. وہ ہوتا ہے
مالیدہ کام جو ہے وہ مشقیں ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے، لیکن پھل پھول تو اس نے لگانے ہیں. تو آپ دعا کریں کہ اس ملک کو پھل پھول لگیں، ہم آفات سے نکلیں. کیونکہ میں ایک زمانے میں ایسے ہی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ کرونا بہت زیادہ آیا تو میں نے اپنے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا صورت بنے گی. میں نے کہا پاکستان میں جتنا درود شریف پڑھا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس کی برکت سے ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے. اور اللہ نے، میری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس درود شریف کی برکت ہے. اور یہاں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں بہت قرآن پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کی برکت بھی تو ہے. تو میں آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ صوفی برکت علی صاحب کی اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ماں نے جب بھی اپنے کسی بچے کو پیٹا پھر اس کی دلجوئی کی. بچے کی شرارت سے جھنجلا کر ماں نے اسے خوب پیٹا. بچہ رونے لگا. ماں کی ممتا کو یہ ناگوار گزرا. فوراً ہی بچے کو گود میں لے کر اس کی دلجوئی کرنے لگی، کھانے کو مٹھائی دی، حتیٰ کہ وہ خوش ہو کر پھر سے کھیلنے میں مصروف ہوا. اور تو اے میرے رب ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے. پٹائی تو ہماری ہو ہی چکی ہے، اب دلجوئی باقی ہے. تو اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نبوت اور رسالت عزت و عظمت کے صدقے ہماری کھوئی ہوئی عظمت و وقار کو پھر سے بحال کر کے دلجوئی فرما. آمین. وہ گزرا ہوا دور، وہ چھنی ہوئی عظمتیں، وہ کھوئی ہوئی رفتیں، وہ لٹی ہوئی سطفتیں پھر سے لا. یا حیو یا قیوم. آمین آمین آمین. اللہ آپ کا حامی و ناصر.